إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل فإن سابه أحد أو شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يدع طعامه وشرابه وشهوته لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، الحمدللہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. نیکی کرنے والوں کے لیے اچھا موقع ہے. آگے بڑھیں، نیکی کے کام کریں، اللہ سے توبہ استغفار کر کے صاف ستھرے ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی مبارکبادی بھی دیتے تھے. کہتے تھے: قد اضلکم شہر عظیم، دیکھو آ گیا رمضان کا مہینہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ صاحب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فرشتے اعلان کرتے ہیں: یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کمانے والے آگے بڑھ، نیکی کما لے، اور گنہگار رک جا، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی چاہے. تو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے الحمدللہ، اور اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے. ہم کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی اور ثواب کے کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں. گزشتہ جمعے میں روزے کے کچھ احکام بیان کیے گئے تھے. آج کے بھی چند احکام بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری کھانا برکت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا: تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے. صبح میں اٹھ کے 4:30-5 بجے کھا لیتے ہیں، پھر 6:30 تک رہتے ہیں، الحمدللہ بھوک پیاس نہیں لگتی. دوسرے دنوں میں ایسا ہوتا ہے، ناشتہ کرتے ہیں 8 بجے 9 بجے، 1 بجے ہوتی بھوک لگنے لگتی. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سحری کی اجازت دی اور سحری کے اندر خیر و برکت رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے: نعم سحور المؤمن التمر، سحری کھانا ہو تو کھجور کھاؤ جی، کھجور بہترین غذا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو شوگر کی بیماری نہیں ہے، کھجور بھی اگر چند کھا لیے تو بہت فائدہ اس سے ہوتا ہے. افطاری کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: آپ روزہ رکھتے کھجور کھاتے، تازہ کھجور، اگر وہ نہیں ملتی تو معمولی کھجور کھاتے، اگر وہ بھی نہیں تو پانی پی لیتے. اس طرح یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں کھجور کے تعلق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کہتا ہے میرا پیارا بندہ وہ ہے
جو دیر سے سحری کرتا ہے اور جلدی افطار کرتا ہے۔ جلدی افطار کرنے کا مطلب یہ ہے سورج ڈوب گیا، اندھیرا چھا گیا اور روشنی ختم ہو گئی تو روزہ کھولنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا جو آدمی کے صبح میں سحری کو نہیں اٹھا اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بس سحری نہیں کیا کیسے روزہ رکھوں گا۔ سحری کرنا سنت ہے، برکت ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس لیے سحری کے بغیر ہی روزہ تم رکھنا چاہیے۔ سحری کسی کو پیٹ بھرا ہوا کھانا نہیں ہے پھر بھی 2 گھونٹ پانی پی لے، یہ بھی سحری ہو جائے گی اور سنت پر عمل ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول بولے نا کہ صاحب سحری کھاؤ، ٹھیک، ایک لقمہ کھا لیا، 1 گھونٹ پانی پی لیا، الحمدللہ سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق بھی اس مہینے کے اندر زیادہ ہونا چاہیے۔ تو سحری کے متعلق کہ بہت ساری حدیثیں آئی ہیں کہ سحری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیشہ 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ ایک اذان تو تہجد والوں کے لیے ہوتی تھی، جو تہجد پڑھنا چاہتے ہیں۔ فرض کیجیے ہمارا 5 بجے کا ابھی وقت ہے تو 4 بجے ایک اذان ہوتی تھی، اس کے اندر ہی الصلاۃ خیر من النوم کہتے تھے مؤذن۔ اس کے بعد 5 بجتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان دیتے۔ 2 اذان ہوتی تھی، یہ اذان کی آواز جو ہی سنتے ختم، سحری ختم، اب کوئی نہیں کھاتے تھے۔ تو اس طرح اس زمانے کے اندر گھڑی بھی نہیں تھی، اس طرح کا چارٹ بھی نہیں تھا کہ صاحب دیکھ لیں معلوم کر لیں سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک تہجد کے لیے اور ایک سحری کھانے کے لیے۔ اب ہم فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تہجد کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے تھے، اس لیے کہ فجر میں تو سب جاگتے تھے، البتہ تہجد پڑھنے والے کچھ تھے کچھ نہیں تھے، اس لیے ان سے کہا گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ایسے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا۔ جو آدمی کے جنوبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اٹھا وقت بہت کم ہے، اگر نہا کے وہ سحری کھائے گا تو ٹائم نکل جائے گا، اس لیے وہ آدمی پہلے وضو کر کے سحری کھا لے گا، پھر اس کے بعد غسل کرے گا۔ جو عورتیں کے پاک ہو جاتی ہیں ان کو چاہیے فوراً وہ بھی سحری کر کے اور روزہ شروع کر دیں نہانے کے واسطے، نماز کے بعد بھی ٹائم ہونے کے بعد بھی نہا سکتی ہیں، 5:30 کو نہا لے کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ناپاک ہیں اور روزہ سحری بھی نہیں کیا اور اٹھ کے 8-9 بجے نہائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو معلوم کر لینا چاہیے عورتوں کو کہ فوراً اسی وقت ان کو رک گیا خون، 4 بجے رک گیا، مثلاً 4:30 بجے رک گیا، 4:45 بجے رک گیا، مثلاً ہمارے حساب سے ابھی فوراً سحری کریں، سحری کر کے اس کے بعد نہائیں، نہا کے پھر اس کے بعد نماز پڑھیں، روزہ ان کے لیے ضروری ہے۔ جس عورت نے کہ روزہ رکھا، افطار کا وقت ہے 6:20 مثلاً، اب اس کو اتفاق سے 6 بجے خون شروع ہو گیا تو ایسی عورت روزہ نہیں رکھے گی، فوراً روزہ توڑ دے گی، اللہ ثواب دے گا اس کا، البتہ یہ روزہ بعد میں قضا کرے گی۔ مریضوں کے تعلق سے بھی میں نے بتایا تھا کہ ساتھ جو مریض ہیں، دائم المریض جن کو کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ صاحب ایک مسکین کا کھانا ایک دن کے ایک روزے کے بدلے کھلا دیں، کھانا ہی کھلانا چاہیے، پیسہ وغیرہ نہیں دینا چاہیے، البتہ پیسہ دے کر کھانے کا انتظام کسی ہوٹل میں کر سکتے ہیں، صاحب فلاں آدمی کو یہاں آئے گا تو کھانا اچھا دے دو، میں اس کا پیسہ دے دوں گا۔ جو آدمی کے وقتی طور پر بیمار ہے اس کو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں وہ روزہ قضا کرے گا۔ یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کے سب احکام ہیں۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر
روزے فرض کیے گئے۔ روزے کا مقصد، روزے کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی حرام کو چھوڑنا اور حلال پر عمل کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے روزہ۔ تقوی یہی ہے کہ گناہوں سے بچے آدمی، برائیوں سے بچے، بے حیائی سے بچے، غلط کاموں سے بچے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم او الصیام جنہ، یہ روزہ ہے نا ڈھال ہے۔ پہلے اسے ہوتا تھا کہ تلوار کی لڑائی ہوتی تھی تو ایک ڈھال رکھتے تھے، جیسے روٹی پکانے کا توا ہوتا ہے نا، ویسا ایک بڑا لوہے کا توا ہوتا تھا، بیچ میں مٹھ ہوتا تھا، پکڑ لیتے تھے۔ دشمن آ کر حملہ کرتا تلوار سے تو اس پر پڑتا، اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ویسے ہی شیطان حملہ کرتا، یہ گناہ کرو، وہ گناہ کرو، یہ غیبت کرو، یہ برائی بیان کرو۔ تو یہ گویا روزہ ڈھال ہے، شیطان کا وار، شیطان کی تلوار کی مار ہم پر نہیں پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صیام جنہ، روزہ جو ہے ڈھال ہے جی۔ اگر کوئی آدمی تم روزے کی حالت میں ہو، وہ نفل روزہ ہو کہ فرض روزہ ہو، کوئی آدمی تم سے لڑنا چاہتا ہے، تم کو گالی دینا چاہتا ہے، تو کیا کرو؟ کہو بھائی میں روزہ دار ہوں، بھائی میں روزہ دار ہوں، بھائی انی امرؤ صائم، انی امرؤ صائم، میں روزہ ہوں بھائی، میں نہیں لڑوں گا۔ دیکھیے کیسے بچتا ہے انسان گناہوں سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، فساد سے، فتنے سے، انسان جو ہے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد بیہودہ کام سب نہیں کرنا، بے وقوفی کا کام نہیں کرنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، ایسے فرمائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی کے روزہ رکھ کر بھی برے کام کرنا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحب بھوکے پیاسے رہنے سے روزہ نہیں ہے، گناہوں سے بچنا بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر یہ روزہ ہے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث جو اللہ نے کہی، اللہ نے فرمایا آیت کے اندر لعلکم تتقون، اس کی شرح حدیث کے اندر بھی ہم کو ملتی ہے۔ کوئی آدمی بھول کے کھا لے پی لے تو اس کا روزہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو ہی یاد آ گیا فوراً اس کو تھوک دے، فوراً نیچے گرا دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب یاد آ گیا، ابھی تھوڑی سی چائے باقی تو پی لیا، ایسا آدمی کا روزہ ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ صاحب بھول کر کھا لیا پی لیا تو روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا روزہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صاحب جو ہی یاد آ گیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی یاد دلایا بھئی آپ روزے ہیں نا، فوراً تھوک دیا، ہاں اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے عورتوں کے تعلق سے، اس زمانے میں عورتیں پکاتی تھیں، اب تو صاحب مرد لوگ بھی خوب پکاتے ہیں۔ کسی چیز میں نمک ڈالی یا نہیں ڈالی، شکر ڈالی نہیں ڈالی، کچھ بھی اس کو شبہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا کچھ بھی چکھ کر تھوک دے، فوراً تھوک دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو چکھے اس کو نکلنا چاہیے، ایسا کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے عورت کے لیے کہ صاحب وہ کھانا چکھ کر فوراً تھوک دے، کوئی بھی نمک ہے، شکر ہے، اس طرح کی چیزیں تھوک دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔